اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ اے نبی، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ اس سے اصل مراد کیا ہے۔ جبریل اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، اس آیت میں جس بات کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑیں، جو آپ کو محروم کر دے آپ اس کو اس کا حق دیں، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کی زیادتی کو معاف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے ان ہدایات کے اوپر عمل کر کے بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی، ان کے قصور معاف کر دیے اور بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دیا اور بڑے بڑے قصور لوگوں کے معاف کر دیے۔ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے اہل و عیال مکے میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے تیاریاں شروع کی تو ان کو یہ خیال آیا کہ میرے بیوی بچے وہاں ہیں، اہل مکہ کو جب اس کا علم ہوگا کہ مسلمان ان پر چڑھائی کرنے والے ہیں تو وہ میرے بیوی بچوں کو اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے۔ تو انہوں نے بڑی سادگی کے انداز میں اس تیاری کی اطلاع ان کو دینے کے لیے پروگرام بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس خط کی اطلاع دے دی گئی جو انہوں نے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کارندوں کو بھیجا اور وہ خط برآمد ہو گیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ کرام میں سے تھے۔ صحابہ اس پہ غضبناک ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی ریاست کے خلاف جاسوسی کے زمرے میں آتا تھا یہ کام، لیکن ان کی سابقہ خدمات اور پھر جس طریقے سے انہوں نے معذرت پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قصور معاف فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے مکے میں اذیتیں اور تکلیفیں دے کر آپ کو مکے سے نکال دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے قصور معاف کیے، اور فتح مکہ کے دن لا تثریب علیکم اليوم یہ اعلان فرمایا کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، وانتم الطلقاء، اور تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اتنا حسن سلوک کیا کہ بڑے بڑے جو آپ کے دشمن تھے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اکرمہ بن ابو جہل جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی اہلیہ نے اسلام قبول کر کے ان کے لیے پناہ مانگ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی پناہ دے دی، اور اکرمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس بات کا عہد کیا کہ اب ساری زندگی اسلام کی خدمت میں اور اسلام کی سربلندی میں جو ہے وہ گزرے گی، اور اللہ کی راہ میں شہادت کا مرتبہ پایا۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، لیکن آپ نے نہ صرف ان کے قصور معاف کر دیے بلکہ اللہ سے دعا کی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ ان لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے تو ان کو معاف کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، اس طریقے سے لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرتے تھے۔ صلہ رحمی کا آپ نے حکم دیا، قطع رحمی سے آپ نے منع فرمایا۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے کا حال دیکھیں تو اکثر و بیشتر گھروں کے اندر، خاندانوں میں معمولی باتوں پہ جو ہے وہ قطع رحمی اور قطع تعلق کر دیے جاتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، اس نے سلوک کرے، ان کے قصور معاف کر دے، اور وہ اگر اسے اس کے حق سے محروم رکھیں تو پھر بھی ان کا حق دے، اور ظلم اور زیادتی کریں تو ان کو معاف کر دے۔ اور فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسوہ رسول کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔